بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ریاضت اور خواہشات نفس یہ کیا چیز ہے؟ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے میرے کلیم، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب ہوں اور رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ریاضت، اکثر لوگ اپنے وظائف، روزے، نماز اور کثرت نوافل کی وجہ سے مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ ریاض کرنا، مشق کرنا، پریکٹس کرنا، بار بار اپنے کام کو دہرانا، اس کے اندر مہارت حاصل کرنا، اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ ریاضی کو بھی اسی لیے ریاضی کہتے ہیں کہ اس میں بار بار ایک ہی چیز کو دہرایا جاتا ہے، ان اعداد کو، ان فگرز کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس ریاضت نفس اور عبادات کے اندر جب نفس کا احتمال آ جائے، یہ شامل ہو جائے، تو پھر وہ ریاضت کو بیکار اور رائیگاں کر دیتا ہے۔ شیطان کے شر سے بھی زیادہ، حاسدین اور فاسدین کے فساد اور ان کے شرور سے بھی زیادہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دے دوں کہ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے، گھر والوں کی نظر میں یا مسجد میں جاتا ہے اور عوام کی نظر میں وہ متقی، پرہیزگار، صالح بننا چاہے اور بننا چاہتا ہو، تو آدھی رات کو اٹھ کر مسجد میں چلا جائے، عبادت کر کر کے جب تھک جائے تو پھر کسی ستون کے ساتھ، دیوار کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے عبادت کرنا شروع کر دے، تسبیح گھمانا شروع کر دے، ذکر کرنا شروع کر دے، ادھر ٹیک لگائی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ یا ستون کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، عبادت کر کر کے جب تھک جاتا ہے سستانے کے لیے، اور اسی اثناء میں اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کی آواز محسوس ہوتی ہے، تو ایک دم سے وہ ٹیک چھوڑ کر چوکنا ہو کر پھر اپنی تسبیح، صلاۃ و سلام، ذکر و اذکار، گھومنا جھومنا بڑی چستی اور مستعدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تم سستی اور قائلی سے ٹیک لگا کے اونگ اونگ کر تسبیح پڑھ رہے ہو، اور جب کسی کی آہٹ سنی، آواز سنی، تو ایک دم سے مستعد اور چستی کے ساتھ تم کیا ہوگے؟ بیٹھ گئے۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے۔ گویا کہ ریاضت جو کی، عبادت جو کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کہ بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کی۔ بغداد کی جامع مسجد، اس کا متولی جو ہوتا تھا، بادشاہ وقت بھی اس کا مقروض ہوتا تھا، اور ایک بندہ جس نے 25 سال نماز پنجگانہ باجماعت، نوافل، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 سال عبادت کی کہ یہ لوگ مجھے متقی، پرہیزگار جان کر اس کا متولی بنا دیں گے۔ 25 سال گزر گئے، کسی نے سلیقے سے سلام بھی نہ کیا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے عبادت کروں۔ تو وہ ایک رات اس نے اللہ کی خالص
رضا کے لیے عبادت کی۔ صبح ہوئی تو ہر ادنا والا نے اس کو پیشکش کرنا شروع کر دی، اس مسجد کا تمہیں متولی بناتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی خلاصی اور اپنی کنارہ چاہتا کہ نہیں، مجھے متولیت نہیں چاہیے۔ دل میں سوچا کہ 25 سال تک اس نیت سے میں کیا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ آج خالصتاً رات کے چند گھنٹے، چند ساعتیں، چند لمحات میں نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، تو ہر بندے نے مجھے متولی بننے کا آفر کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں نہیں۔ تو اس لیے یہ ریاضت کے دوران میں جب نفس کا دھوکہ آ جاتا ہے تو بندہ اس سے مار کھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی آپ کو وظیفہ کرتے ہیں، عملیات کے کام میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے کریں۔ وہ ملتان کے ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ مسجد میں کسی جن کو قابو کرنے کے لیے کیا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ جب آخری دن ہوا نا تو جن نے اس کو پکڑ کے چٹائیوں کے نیچے، دریوں کے نیچے، قالینوں کے نیچے دبوچ لیا اور وہاں سارا اوپر ڈھیل گا لیا۔ صبح جب خادم صاحب آئے نا مسجد کو کھولنے کے لیے، اذان وغیرہ دینے کے لیے، دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ساری چٹائیاں، ساری دریاں وغیرہ ڈھیر لگی ہوئی ہیں۔ وہ اٹھانا شروع کیا، نیچے سے بندہ نکلا تو پہلا اس کا یہ قول تھا، اس کا جملہ تھا، اللہ کے لیے جس چیز کو بھی قابو کرنا چاہو اس کو قابو اپنی خدمت کے لیے نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کلام کو پڑھو۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کلام کو پڑھتا ہے، اس کلام کو پڑھتا ہے، تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کی عزت کے لیے، اس کی احترام اور تعظیم کے لیے مسخر اور معمور کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ تمام مخلوق اس کے ساتھ کیا کرے، بلائی سے پیش آئے، ادب سے، احترام سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا کسی کو خاص مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جبریل منادی کرا دو پوری کائنات میں، فلاں بندہ میرا دوست ہے، تم بھی اس کے ساتھ دوستی رکھو۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ پوری کائنات میں یہ منادی کرا دو، فلاں بندے کے ساتھ میرا بغض ہے، حسد ہے، میں اس کے ساتھ یوں، ایسا میرا دوست نہیں ہے، تم بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کر لو۔ من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض کیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، جس نے کسی سے کوئی چیز روکے رکھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے دین اور ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا کہ یہی اخلاق حسنہ ہے۔ اس لیے ریاضت میں، عبادت میں خالصتاً رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تو یہ عملیات بھی، یہ دم درود بھی، یہ داغ تعویذ بھی، یہ ساری چیزیں، یہ مطلب یہ طب کا علم، وہ دین کا علم، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو کائنات ہمارے سامنے سرنگوں ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل اور کامل کہلانا شروع کر دو تو دنیا تمہیں کچھ گھاس نہیں ڈالے گی۔ اس لیے کہ یہ جو روح ہے نا، یہ روح جب کسی کے اندر ڈلتی ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور جب یہ اسفلیت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی تمہاری عزت کے لیے، تمہارے احترام کے لیے کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ اس لیے اخلاص ضروری ہے۔ عبادات اور ریاضات کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو نفس کے دھوکے میں آ کر بندہ کیا ہو جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے 40 مشائخ، علماء، صلحاء، صوفی بزرگ آئے رمضان میں۔ اور جب پتہ چلا آپ کو کہ وہ ملنے کے لیے رمضان کے مہینے میں روٹی کا ایک ٹکڑا چھپاتے ہوئے کھاتے ہوئے وہ کیا ہوئے، ان سے ملاقات کی، لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے واپس ہوئے کہ اس کا شورا سنتے تھے ہر چہاردان۔ اور یہ تو رمضان کا بھی اسے احترام نہیں۔ جب وہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے کہ الہ العالمین، تیرا میرا یہ معاملہ روزے کا، نماز کا، فرائض کا، ارکان کا، تیرا میرا معاملہ ہے، لیکن اگر ان کی ہوا بھرنے کے، ان کی تعریف کے اس زمرے میں آ جاتا تو پھر شیطان مجھے بہکا دیتا، شیطان مجھے تم سے بھی دور کر دیتا، اور مجھے خود یہ لوگ پوجنے لگتے کہ اتنا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار۔ اور ہاں، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ
نہ کوئی حاجت پوری ہو جائے کسی ولی کے پاس، کسی درویش کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، تو لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، دن رات اسی کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے حضور جھکو، اللہ کے حضور جھکنے میں ہی ساری کیا ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پریشانی آ جائے تازہ وضو کرو، رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا کر اسی سے اپنی استغاثہ کرو، فریاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نفس کے دھوکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مامون اور محفوظ رکھے۔